بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن رومی دو رہ گئے نا، ابن رومی اور ابوالعلا مارری صاحب. دیکھیے ابن رومی صاحب کو آج ان کے لکھا ہے پیدائش اور وفات 221 سے 283 ہجری اعتبار سے ان کا لکھا ہے. ویسے ان کا شاید کہ ایک مرتبہ اسی والا پوچھا تھا 835 سے 896 ہے نا، 835 سے 896 شاید ایک مرتبہ، بہت پہلے کی بات ہے. 835 والا پوچھا تھا ایک مرتبہ، اب تو نہیں پوچھتا، لیکن ہجری والا یاد کرنے تو زیادہ مناسب ہے تو مقابلہ اس کے کہ ہم لوگ عیسوی والا یاد کریں. تو ہجری والا ان کا یہی لکھا ہے 221 سے 283، اور عیسوی والا لکھا 865 سے 896 ان کی پیدائش اور وفات. ان کا پورا، ان کی کنیت ابو الحسن ہے. نام ان کا جو ہے ابو الحسن علی بن عباس بن جریج الرومی. ابو الحسن علی بن عباس بن جریج الرومی، رومی سے تعلق رکھتے ہیں یہ. اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ بشار کے بالکل الٹا ہے. بشار کیا تھے؟ یہ بشار تھے یعنی کہ ماں کے اعتبار سے رومی، باپ کے اعتبار سے فارسی تھے. یہ الٹا ہے، مطلب باپ کے اعتبار الاب رومی اور الام فارسی، ماں کے اعتبار سے یہ فارسی ہیں. اور ایک مرتبہ ان کا ایک شعر بھی آتا ہے، وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں، شاید ان کو کسی نے عار دلایا ہوگا تو انہوں نے کہا تھا الیس منکم صہیبو، مطلب کیا تم میں صہیب نہیں ہے؟ صہیب رضی اللہ عنہ روم کے تھے. تو اگر کبھی یہ شعر آ جائے کہ الیس منکم صہیبو تو بھی یاد رہے گا کہ وہ یہ ابن رومی کا شعر ہے. اس طرح سے یاد رہ سکتا ہے. جن کا نام ابو الحسن علی بن عباس بن جریج الرومی ہے. شاعر رومی الاصل، رومی الاصل ہیں. اور بتایا رومی الاصل کیوں کہ ان کے باپ رومی تھے. وجدوا من موال بنی عباس، ولد فی العقیقہ بغداد میں ان کی پیدائش ہوتی ہے 221 میں. ونشأ فیہا ومات فیہا، وہیں پہ ان کی وفات ہوتی ہے 283 میں. تو پیدائش اور وفات دونوں کہاں ہیں؟ بغداد میں ہیں. یہ آپ لکھ لیجیے گا. وہو شاعر کبیر یعد من طبقۃ بشار بن برد والمتنبی، بڑے شاعر ہیں، بشار بن برد المتنبی کے طبقے میں شمار کیے جاتے ہیں. کنیت ابن رومی نسبۃ لابیہ مولا لعبداللہ بن عیسیٰ. ان کی کنیت ابن رومی جو ہے وہ ابن رومی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کہ نسبۃ لابی، باپ کی جانب نسبت کرتے ہوئے، مولا لعبداللہ بن عیسیٰ، جو عبداللہ بن عیسیٰ کے مولا تھے. تو کنیت ہو ابن رومی. ابن رومی تو اس کی کنیت نہیں ہے نا، اس کی کنیت تو ابو الحسن ہے. بس بات سمپل سے اتنا ہے کہ ابن رومی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کیوں کہا جاتا ہے؟ نسبۃ لابی، شاید باپ کی جانب نسبت کرتے ہوئے ان کو ابن رومی کہا جاتا ہے. اور وہ جو اصل میں ان کے والد صاحب کون ہیں؟ وہ عبداللہ بن عیسیٰ کے مولا تھے، تو اس واسطے ان کو کہا جاتا ہے. اشتہر بالتولید فی الشعر، شعر میں، شعر کہنے میں مشہور ہے یہ بھی تولید، یہ کوئی ایک اصطلاح ہے. یہ بھی ہے شاید آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تولید کیا اصطلاح ہے؟ نہیں پتہ؟ اچھا دیکھیے، ولد لأب رومی وأم فارسية وكانت أمه من أصل فارسية وهي امرأة تقية صالحة رحيمة. یہ پیدائش ان کی جو ہے من ابن رومی، ان کے والد صاحب رومی ہیں، ماں فارسی الاصل ہے. وکانت امہ، ان کی والدہ فارسی الاصل تھی اور بڑی نیک صالح خاتون تھی. توفی ابوہ وہو فی الحادی عشر من عمرہ، وہ 11 سال کی عمر کے تھے تو ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی. یہ ہم لوگوں نے اور بھی کنی بارے پڑھا تھا نا 11 سال والا؟ زیدون اور ابن شہید. ابن زیدون اور ابن شہید نا، تو ابن رومی کو بھی وہیں پہ لکھ لیجیے، یہاں پہ آج آیا ہے. وہ 11 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کے والد صاحب کی، جب یہ 11 سال کے رہتے ہیں. وتزوج ورزق له 3 بنین، ان کی شادی ہوئی، 3 بیٹے اللہ تعالیٰ ان کو دیا. ہبۃ اللہ، محمد، یہ سب تو. وقد ماتوا جميعهم في صغر سنهم، سب کے سب بچپن میں ہی مر گئے. اور ابن رومی نے بہت اچھا مرثیہ کہا ان کے بارے میں، سب کے سب مر جاتے ہیں. یہ یاد رہے گا آپ کو. شاید اس کے بارے میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کی زندگی میں سبھی کے سب انتقال کر گیا، ایسا کچھ پوچھے گا تو اس کے جواب ہوں گے یہ، ان کا کوئی نہیں بچا تھا. بعد موت زوجته واخی، اپنی بیوی، اپنے بھائی کے ابو جعفر محمد کی وفات کے بعد، وہ عاش معظم حیاتی فی بغداد میں اپنی زندگی گزارا بندے نے. تو یاد رکھنا ہے کہ ان کے تمام لوگ انتقال ہو گئے تھے، ماں باپ وغیرہ وغیرہ سبھی.
اخذ ابن رومی العلم عن محمد بن حبیب وقف على نظم الشعر مبکرا. ابن رومی نے علم کن سے سیکھا ہے؟ محمد بن حبیب سے، اور شعر کہنے پر بچپن سے ہی لگ گئے ہیں. انه عاصر ثمانیہ من خلفاء العباسیین، یہ یاد کرنا ہے. ابن رومی کتنے عباسی خلفاء کے پاس رہا ہے؟ 8. 8 عباسی خلفاء. اور ہم لوگوں نے اور بھی پڑھا تھا نا، جاہز رہا ہے 12 کے پاس، بہتری رہا ہے 10 کے پاس، اور بھی پتہ نہیں کسی کسی بارے میں پڑھے تھے ہم لوگ. ان سب کے بارے میں لکھ لیجئے. بہتری 10، جاہز 12، اور سیف الدولہ کتنا رہا؟ ایک ہی بادشاہ پاس رہا تھا، وہ تو الگ الگ نہیں رہا تھا. 2 3 کے پاس رہا، لیکن ایک کے پاس زیادہ رہا. بہتری کا لکھا ہم لوگوں نے 10 نا، حالانکہ بہتری 5 شعراء عباسی کا دور پر 15. 12 سال رہا تھا وہ متوکل کے، اس میں بہتری ایسا کچھ تھا. اور وہ بھی بہت سے بادشاہوں کے پاس رہا تھا. البتہ جاہز ہی 12 بادشاہ کے پاس، 12 خلیفہ کے پاس رہا، عباسی خلفاء کے پاس. اور ابن رومی 8 عباسی خلفاء کے پاس رہا ہے. آپ لوگوں نے الگ بھی کچھ لکھا ہے تو بتائیے. یہ والا 8 خلفاء عباسیین کے علاوہ اور کچھ لکھا آپ لوگوں نے کسی کے بارے میں؟ نہیں لکھا تو ایک جگہ اکٹھا کر لیجیے اگر کبھی موقع ملے تو. ابن رومی شاعر کبیر من الاصل عباسی من طبقت بشار المتنبی، بڑا شاعر ہے، پڑھ چکے ہم لوگ. کانا شیعین، وہ شیعہ تھا. یہ لکھ لیجیے آپ، شیعہ کون کون تھا اس میں؟ شیعہ کون کون؟ ایک مطلب لکھے تھے نا، ایک یہ تھے صاحب عباد تھے، اصفہانی صاحب 3، اور 3 کے علاوہ اور کون کون تھے؟ مسعودی صاحب 4، مسعودی کے علاوہ اور بھی 1 2 آدمی تھے. اب میں سے یاد نہیں کون کون تھے شیعہ. بہرحال لیکن ان کا لکھ لیجیے گا. صاحب عباد 2 ہوئے، مسعودی 3، اغانی 4، اور شیعہ میں اغانی اور جو اصفہانی صاحب 4، اور بھی کچھ لوگ تھے. وَلَهُ أَشْعَارٌ كَبِيرَةٌ كَثِيرَةٌ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تنوعت اشعار بین المدح والہجا والرثا والفخر. ان کے اشعار جو ہے مدح، ہجا، رثا اور فخر میں بھی یہ ہیں. الناس یعطی له تکریما خاصا اما رغبتا و اما رہبتا. لوگ ان کو بہت زیادہ اکرام کرتے تھے، یا تو خوشی خوشی کرتے تھے، یا رہبتاً، یا ڈر کے کرتے تھے. ڈر کے کرنے کی وجہ وہی ہے ہجو کر دیتا تھا، اس لیے ڈر کے لوگ ان کے اکرام کرتے تھے. ان کا ہوتیا یہ سب کا سیم معاملہ ہے. لوگ ڈر کر ہوتیا ہے، یہ ہے. اور اغانی اصفہانی صاحب جو ہے وہ بھی مصالب، مطلب کہ وہ جو کیا کہتے ہیں نا اس کو، انصاب کو بہت اچھے سے جانتے تھے، تو وہ بھی اس کام میں بہت ماہر تھے. ان سے بھی لوگ ڈرتے تھے، حتیٰ کہ جو بادشاہ وغیرہ وہ لوگ بھی ڈرتے تھے. کا نزدیک الاخلاق و شدید الطیرہ والتشاؤم، یہ والا لکھ لیجیے گا. یہ اخلاق کے اعتبار سے بھی تنگ تھا، اور بدشگونی وغیرہ لینے میں بھی بہت زیادہ ماہر تھا. تو شدید الطیرہ والتشاؤم والی بات، بدشگونی لینے میں بہت ماہر ہے. وہ اشتہر بوصف الطبیعہ اہتم للمعانی کالمتنبی. اور وصف الطبیعہ میں مشہور ہے، معانی کا اتنا ہی اہتمام کرتا ہے جیسا کہ متنبی کرتا ہے. لیکن متنبی بہرحال سب سے بڑا ماہر ہے، متنبی عرب التمام ان سب کا اتنا زیادہ نہیں ہے. انہو من 40 شخصا کآل طاہر و آل وہب. 40 شخصوں کا انہوں نے مدح کیا ہے آل طاہر اور آل وہب میں سے. یہ لکھ سکتے ہیں، کبھی کبھی پوچھ دیتا ہے، جیسے کہ حسان رضی اللہ عنہ بارے میں پوچھتا ہے کہ خاص طور پر انہوں نے آل جفنہ کی مدح کی تھی، اس طرح سے. تو یہ والا بھی 40 لوگوں کی مدح کی طور پر آل طاہر اور آل وہب. ویقول، وہ کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الفال ویکرہ الطیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شگون لینے کو پسند کرتے تھے، اور بد شگونی کو ناپسند کرتے تھے. یہ والا بھی لکھ سکتے ہیں. ویقول وسلم کان یحب الفال ویکرہ الطیرہ. وہم من اشعر من قال الشعر فی العصر العباسی. جنہوں نے عصر عباسی میں شعر کا، اس میں بڑا آدمی میں سے ہے. وقیل انہ لم یمدح احدا الا عاد فہجاؤ. کہا گیا انہوں نے کسی کی مدح نہیں کی، مگر جب دوبارہ لوٹ کر آئے تو اس کی ہجو کر ڈالا. یعنی ایک بار تو مدح کیا،
تو دوبارہ اس کی ہجو بھی کر ڈالا، یہ بھی لکھ لیجیے اگر انہ لم یمد احدا الا عاد فہجاؤ، مدہ نہیں کیا مگر لوٹ کر آیا تو اس کی کیا کر دیا، ہجو کر دیا اس نے. قال مرزبانی، مرزبانی نے کہا تھا ان کے بارے میں لا اعلم انه مدى هذا من رئيس او مرؤوس الا عاد اليه بهجاء ولذلك قلت فائدته من قول الشعر وتحماه الرؤساء ولذلك قلت فائدته. مرزبانی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس نے کسی کی مدح کی ہو الا عاد الیہ بہجاء، مگر دوبارہ اس کی ہجو بھی کر دیتا تھا، اسی واسطے قلت فائدته، اس کا فائدہ شعر کا فائدہ کم ہے. تحماء الرؤساء، بڑے بڑے جو رؤساء سردار ہوتے تھے وہ بھی اس سے ڈرتے تھے. تو ایک ہی بات ہے جو آپ لکھ چکے ہیں. قال مرزبانی اشہر اہل زمان ہی، مرزبانی کون سی کتاب بتائیے تو، کوئی مرزبانی کون سی کتاب ہے یاد آئے تو بتا دیجیے گا. قال مرزبانی اشہر اہل زمان بعد البختری واکثرهم شعرا واحسنهم واوصافا وابلغهم حجاء. بختری کے بعد جو ہے سب سے اچھا شعر کہنے والا اور وصف نگاری کرنے والا یہ کون ہے؟ ابن رومی ہے. لیکن ہجوں میں بھی سب سے بلیغ آدمی، سب سے بڑا ہوا یہی شخص ہے. رشید نے کہا تھا اما ابن رومی فاول الناس باسم الشاعر لكثرة اختراعه وحسن اقتنانه قد غلب عليه حتى فقال احجى من ابن الرومی حتى يقال. ابن رومی جو ہے لوگوں میں سب سے شاعر کا نام اگر دیا جائے تو اس کو ہی دیا جائے گا. کیوں دیا جائے گا؟ لکثرت اختراعی و حسن اقتنانی، کیونکہ یہ جو ہے نا کریٹو پرسن تھا ایک طرح سے. قد غلب علیہ حتی یقال، یہاں تک یہ بھی کہا جاتا تھا احجم من ابن رومی، یعنی ابن رومی سے بھی زیادہ کوئی بڑا یہ ہے. مثل جیسے ہوتا ہے نا، مثل بیان کیا ہے، جیسے کہ زیاد ابن ابی کے بارے میں مثل پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، شنفرہ یہ سب کا آدم من الشنفرہ. احجم من ابن رومی کے بارے میں احجم من ابن رومی، یعنی اس سے بھی بڑا کوئی یہ ہے تو مثل مشہور ہو جاتا ہے. اور مواعید و عرقوب پڑھا تھا کہ کیا اس عرقوب سے بھی زیادہ کوئی بڑا وعدہ کرنے والا کوئی ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو مثل ہوتی ہیں ان میں سے ایک اس کا بھی نام آ جائے گا. ابن رومی دیوان ضخم جمع ابو بکر الصولی ورتب علی الحروف المعجم. ابن رومی کا ایک دیوان ہے جس کو ابو بکر صولی نے جمع کیا ہے اور اس کو حروف معجم کے ترتیب دے دیا ہے. بکر صولی صاحب نے بہت سارا کام کیا اور ان کا حروف بہتری معجم، وغیرہ تھا. سر حروف معجم کیا؟ معجم میں نے ڈکشنری ہوتا ہے نا، ڈکشنری کے انداز میں تاکہ حساب سے جمع کیا ہوگا شاید. یہ بھی تو ابجدیہ حروف میں ہی طرح ہیں نا، الف با تا سا اسی طرح سے. ٹھیک ہے. ہاں وہ اس اعتبار سے معجم کے اعتبار سے ڈکشنری کے حساب سے جمع کر دیا ہوگا. یادرس الاول فی القاہرہ 1917، 1917 میں ذکر پہلا جو اعلیٰ فی مجلد واحد، ایک ہی جلد میں 3 اجزا بنایا تھا کامل کیلانی صاحب نے. وصدرها عباس مدقات فی مقدمۃ قیمت عن الرومی، عباس مدقات صاحب نے اس کو مقدمہ لکھا تھا. تو اس کا نام تو نہیں لکھا ہے کہ دیوان کا نام کیا ہے، بس اتنا لکھا ہے وہ دیوان شائع کیا گیا اور اس کو عباس مدقات نے جو ہے اس پر مقدمہ لکھا تھا. دیوان مجملۃ المدح والرثاء والغزل والوصف والفخر والاتاب والطرد. ان کے دیوان مل جائے گی، رثاء غزل وغیرہ سب مل جائے گا، مشہور چیز ہے. سر عتاب کیا ہے؟ عتاب سب تو جی جی، عتاب کیا ہے؟ عتاب کتاب میں سزا، سزا سزا. جی، کسی پر سجا. غصہ ہوتا ہے نا آدمی، غصہ ہونا، اچھا، مطلب ہر ایک موضوع پہ مل جائے گا یہ کہنا، کسی کو دھتکارنا کسی کو، تو ہر ایک موضوع پہ مل جائے گا. ابن رومی ایک کتاب ہے حیات ابن رومی، عباس محمود عقاد کی بہت مشہور کتاب ہے. رہے حیات ابن رومی جو ہے، جب اوقات پڑھے ہوں گے تو پڑھیں گے. نقد پر یہ کتاب ہے.
بعد ایک مشہور واقعہ ہے دیکھیے یہ والا، یہ جو یاد کر رہا ہوں. قال ابو الحسن القاسم بن عبید اللہ وزیر المعتصر دس فی اکلت ابن الرومی. ایک نام تھا ابو الحسن القاسم بن عبید اللہ معتصر، کان حضر وزیر صفاکن بالدماء، اور یہ جو ہے نا بڑا خون بہانے میں بڑا ماہر وزیر تھا. اسی واسطے اس نے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب جاتا تھا اس کے دربار میں، نے موقع نکال کر کے ایک مرتبہ اس کو گھاٹ ہونے لگی تو اس نے کہا وزیر نے کہ تم اوپر جا رہے ہو تو میرے والد صاحب کو سلام کہہ دینا. تو اس نے کہا میرا راستہ جو ہے نا تمہارے الگ راستے سے ہے، اور تمہارا باپ جہنم میں ہوگا تو ہم کیسے سلام کہیں گے تمہارے باپ ہو سکتا ہے. مسموم وہی زہر دے کر اس کو مار دیا گیا تھا. قاسم عبید اللہ وزیر المعتزد وکان ابن رومی قد حجاؤ، ابن رومی نے اس کی ہجو کی تھی. چلیے دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اس کے ہاتھ مارا گیا تھا. یہ عطا حسین نے ان کے بارے میں کچھ کہا تھا، وہ دیکھیں. قال عطا حسین عنہ نحن نعلم انه كان سيء الحظ في حياته. عطا حسین نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں بہت اچھا نصیب والا نہیں تھا. ولم يكن محببا الى الناس، لوگوں کا بہت خیر خواہ بھی نہیں تھا. وان كان مبغضا اليهم، بلکہ ان سے بغض رکھتا تھا. وكان محسدا ايضا. ولم يكن امره مقصورا على سوء حظه، بل ربما كان سوء طبيعته. یعنی صرف اس کا معاملہ جو ہے اس کا برا نصیبہ ہونے پر یہی منحصر نہیں، بلکہ اس کی طبیعت بھی شاید کہ فطرت بھی بری ہے. فقد كان حاد المزاج مضطربا معتل الطب ضعيف الاعصاب حاد الحس جدا يكاد يبلغ من ذلك الاسراف. یہ بندہ جو ہے فطرت جو اس کی وہ بھی خراب تھی، بہت گرم مزاج کا مالک ہوگا، مضطرب ہو رہتا ہوگا، معتل الطبع، اور فطرت بھی اس کی ویسے نہیں ہوگی. ضعیف الاعصاب، یعنی بہرحال کیا ترجمہ ہوتا نہیں اردو میں ہم سے بھی، کہنا چاہ رہے ہیں کمزور آدمی تھا. تو تھوڑا سا یہ لکھیے گا ایک لائن. طه حسین نے کہا تھا نحن نعلم انه كان سيء الحظ في حياته ولم يكن محببا الى الناس وانما كان مبغضا اليهم. بس اتنا لکھ کر کے چھوڑ دیجیے، اتنا لکھ لیجیے گا چاہے بعد میں، بس اتنا ہی کافی ہے. ابن خلقان نے اور کچھ کہا، وہ دیکھیے. الشاعر المشہور صاحب النظم العجیب والتولید الغریب یغوص على المعانی النادرة فيستخرجها من مكانها ويبرزها في أحسن صورة ولا يترك المعنى حتى يستوفيه آخره ولا يبقى فيه بقية. کہا کہ بہت مشہور شاعر ہے، اور نظم العجیب بڑے اچھے شعر کہہ لیتے ہیں. وہ التولید الغریب یغوص على المعانی النادرة، بالکل نئے نئے انوکھے معانی کو وہ غوطہ لگاتے ہیں. فیستخرج من مکانی، اور وہاں سے نکال لاتے ہیں. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، لکھیے نہیں، بس پڑھ لی کافی ہے. عقاد نے بھی کچھ کہا، وہ بھی دیکھیے. الوزیر ابو الحسین القاسم بن عبید اللہ بن سلمان بن وہب وزیر الامام المعتزد کان یخاف من حجبه. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وزیر تھا وہ اس کی ہجو سے ڈرتا تھا. وہ فلتات لسان بالفحش فدس علی ابن فارس، تو اس نے جو ہے ابن فارس کو وہ لگا دیا. فاطمہ حلوہ، تو اس نے حلوہ کھلایا. حلوہ کیا تھا؟ مسموم الزہر آلود. وہ فی مجلس ہی فلما اکلھا، جب کھا لیا، احس بالسم، تو زہر کا اس کو ادراک ہو گیا. وقالہ الوزیر، تو وزیر نے اس سے کہا الی انت تذهب، کہاں جا رہے ہو؟ تو ابن رومی نے کہا الموضع الذی بعثتنی الیہ، جہاں تم بھیجو وہیں جا رہا ہوں. تو وزیر نے کہا سلم علی والدی، میرے والد کو سلام کہہ دینا. فقال له، تو ابن رومی نے کہا ما طریقی الی النار، میں جہنم تھوڑی جا رہا ہوں، جہنم نہیں جا رہا ہوں، لہذا مجھے نہیں ملے گا وہاں پر، میں کہاں سلام کہوں گا. مرنے کے قصیدۃ ٹائم بھی بات کر دیا یار. ہاں، مرنے کے ٹائم بھی اس پہ ہی جو کر کے گیا، مانا نہیں ہو. قصیدته التي وجه ابن رومی الى ابن ابی سہل بن نوبخ. ایک قصیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 130 اشعار ہیں اس میں، ایک قصیدہ ہوگا ان کا. کان شعر غیر مرتب روا عنہ المتنبی، شاید جسے متنبی سے روایت کیا ہوا اس نے، وہ اس کا شعر غیر مرتب ابھی تک. کان متطیرن، یہ تو مشہور ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بس شگونی بہت زیادہ لیتا تھا. وهو اسفر فی وسط حمل اسود زیات. کیا معنی اس کا؟ وهو اسفر فی وسطہ حمل اسود. دیکھتے ہیں حسن زیات میں آتا ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پر.
من حکمہ، ان کے حکمت کی ایک بات ہے، عدوک من صدیقک مستفاد فلا تستکثرن من الصحابی، تمہارے دشمن جو ہے نا تمہارے دوست ہی سے نکلتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ دشمن جو ہے دوست ہی سے ہی بنتے ہیں، لہذا بہت زیادہ دوستی نہ کرو، فلا تستکثرن من الصحابی، بہت زیادہ دوستی نہ کرو۔ ظہر علیہ اربعۃ اعراض بعضها تابع لبعض، چار اعراض ہیں ان کے، الطیر، التشاؤم، الفرور، سوء الاخلاق، بدشگونی وغیرہ، الطیر تشاؤم کے معنی ہی بدشگونی وغیرہ کے معنی میں، الفرور اور سوء الاخلاق، بد اخلاق قسم کا آدمی تھا۔ خادم اقبال لابقا لہو وحدۃ الموضوع، اس کا ایک موضوع رہا ہوگا استیفاء المعنی فی مکان واحد من القصیدہ، یعنی مکمل طور پر قصیدے میں معنی کو پورا کرتا تھا بندہ، کوشش کرتا تھا پورا معنی کو یہ کرنے کے لیے۔ اس کے کچھ اشعار ہیں، دیکھیے ایک بھی سمجھ میں آتا تو اچھا ہے۔ ارا فضل مال المرء داء لعرضه کما ان فضل الزاد داء لجسمه، کہہ رہا ہے کہ مال، انسان کے پاس مال اگر بہت زیادہ ہو جائے، داء لعرضه، اس کی عزت کے لیے بیماری ہے، ایسا ہی جیسا کہ اگر فضل الزاد، کھانا بہت زیادہ، توشہ بہت زیادہ ہو جائے، یا توشہ بہت زیادہ کھا لے آدمی، داء لجسمه، تو اس کے جسم کے لیے کیا ہے؟ بیماری ہے۔ تو یہ والا شعر اچھا ہے، لکھ لیجئے گا چاہیں آپ۔ ایک یہ والا شعر دیکھیے، اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے، بکاؤکما یشفی وان کان لا یجدی فجودا فقد اودع نذیرکما عندی، تم دونوں پر رونا کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ وان کان لا یجدی، اگرچہ فائدہ نہ دے، شفا تو دے گا اگرچہ فائدہ نہ دے، فجودا، تو لہذا میری دونوں آنکھ تم خوب آنسو بہاؤ، فقد اودع نذیرکما عندی، کیونکہ تم دونوں کا جو نذیر ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے، ہلاک ہو چکا، اودع۔ قومی بن العباس حلمہم حلمی ہوا کا وجہلہم جہلی، قومی بن العباس حلمہم حلمی ہوا کا وجہلہم جہلی، نبلی نبالہم اذا نزلت بی شدۃ ونبالہم نبلی، المنعنون وما منوا علی احد یوم العطا ولو منوا لما منوا، پتہ نہیں کیا بھیا۔ تھوڑا سا حسن زیاد سے پڑھ لیتے ہیں، اس سے کچھ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں، دیکھیے گا ابھی۔ حسن زیاد 286، ابن رومی کی پیدائش وفات اتنا ہی لکھا ہے، 221 سے 283، یہاں دیکھ لیجیے، 221 سے 283۔ ابو الحسن چوراسی کنیت ہے ان میں کی، سے، چوراسی کیا کہہ لکھا رہے ہے میں سے، ہیں؟ دو سو 84، ہاں، چوراسی وہاں کتنا تھا؟ وہاں بھی تو 84 تھا نا شاید۔ ان کی آواز چلی گئی شاید۔ دیکھیے علی بن حسان بن جریج، علی بن عباس بن جریج ان کا نام پورا، اور مولا عبید اللہ بن علی رومی الاصل ہیں، یہ تو لکھ لیے ہم لوگ۔ الذی بغداد وفیہ نشا، بغداد میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور وہیں پر یہ پلتے بڑھتے ہیں۔ ثم قضى حياته كأكثر الشعراء في انتجاع السرات والولاد، وقد حمل الناس بلسان على بره وتكرمته إما رغبة وإما رهبة، یہ آپ لکھ لیے تھے۔ وقد حمل الناس بلسانه، اس نے لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے اس بات پر جو آمادہ کیا کہ میری عزت کرو، اما رغبتاً و اما رہبتاً، چاہے خوشی خوشی عزت کرو، چاہے ڈر کر کرو، کرنا تو پڑے گا، بھاگ نہیں سکتے ہو۔ آگے ہے کان ابن رومی شرحن، ابن رومی لالچی آدمی تھا، ایک طرح سے لالچی آدمی تھا۔ کمائے سے میں نے غصون الشعر ہی شرحن، شرح میں لالچ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب کہ شرحن میں لالچ بھی ہوتا ہے اور خراب قسم کا آدمی کہہ سکتے ہیں ہم۔ وَلَهُ أَشْعَارٌ كَثِيرَةٌ، اس کے بہت سے اشعار ہیں، فی الطعام والشراب، وَكَانَ شَدِيدَ الطِّيَرَةِ يَغْلُو فِيهَا وَيَحْتَجُّ لَهَا، یقول شدید الطِّيَرَةِ، بہت زیادہ بدشگونی لیتا تھا، تو یہ کہتا تھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الفال و یکرہ الطیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے بدشگونی کو لیتے کیا بولتے ہیں اچھا شگون لیتے تھے اور بدشگونی کو ناپسند کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ، ایک کہانی ہے دیکھیے، وَأَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ وَيَرْحَلُ نَاقَةً لَهُ وَيَقُولُ يَا مَلْعُونَ فَقَالَ لَا يَصْحَبُنَا مَلْعُون۔ یہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی گزرا اور وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھا، تو اس نے کہہ دیا یا ملعون، اپنی اونٹنی کو کہہ رہا وہ، تو فقال لا يحسبون ملعون، تو انہوں نے کہا لا يحسبون ملعون، ہمارے ساتھ ملعون نہیں جا سکتا، یعنی کہ انہوں نے ملعونہ کہنے کی وجہ سے کیا کیا، بدشگونی کو ناپسند کیا ہے۔ وان علی رضی اللہ كان لا يغزو غزات والقمر في الاقرب، یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاد نہیں کرتے تھے اور سورج جو ہے نا اقرب، کوئی ایک وہ ہے سورج کے رہنے کی جگہ، تو اس کو شاید کہ بدشگونی میں استعمال کرتے ہوں، تو یہ ان کی کچھ رائے تھی۔ وکان ایسا الطیر موجود فی اتباع، یہ خیال کرتا تھا کہ بدشگونی جو ہے نا وہ فطرت میں موجود ہے، فطرت میں۔ وَأَنْ أَكْثَرَ فِي النَّاسِ إِذَا لَقِيَ مَا يَكْرَهُ قَالَ، اور اکثر جب وہ کبھی ملتا لوگوں سے تو یہ پتہ کیا کہتا تھا یہ، عَلَى وَجْهِ مَنْ أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ، کس کا چہرہ دیکھ کر آج صبح کیا میں۔ اگر کبھی اس کو اذا لقی ما یکرہو، جیسے ہوتا ہے نا دن میں کبھی کوئی مصیبت، دن بھر میں پورا کوئی مصیبت ہو گئی اگر اس کے ساتھ، تو کہتے ہیں آج کس کا چہرہ، آج ایسے بھی لوگ کہتے ہیں گاؤں گھر میں یار آج کس کا چہرہ دیکھے تھے، تو یہ بھی وہی تھا، علی وجہ من اصبحت اليوم، کہ آج پتہ نہیں صبح صبح کس کا چہرہ دیکھ کے صبح کیا میں، ایسا کچھ کہتا تھا یہ والا یاد رہے گا۔ قال علی بن مسیب، علی بن مسیب کہتے ہیں دخل علینا ابن رومی، ہمارے پاس ابن رومی آیا مہرجان کے دن، یہ کب کی بات ہے 278۔ وقد اہدی الی عدۃ من الجواری القیان، اور مجھے کچھ باندی وغیرہ ہدیے میں دی گئی تھی۔ وکانت فیہن صبیۃ حولا وعجوز فی احدى عینیہا نکتۃ، ان میں سے ایک بچی رہی ہوگی اور اس کے دونوں ایک آنکھ میں نا نقطہ ہوگا، شاید وہ خراب وراب دکھ رہی ہوگی کیا ہوگا۔ فتطیر من ذلک، اور اسی وجہ سے اس نے جو ہے اس سے کیا کہتے ہیں اس کو بدشگونی لیا۔ ولم یظہر لی امرہ وقام باقی یومی لا یخرج، بدشگونی لے کے پورا دن نکلا نہیں۔ فلما کان بعد مدت یسیرہ سقطت ابنۃ لی من بعض السطوح، کچھ دن گزر گئے ہوں گے تو میری بیٹی جو ہے گر گئی چھت سے۔ وجفاہ القاسم بن عبید اللہ فاجع القینتین سبب ذلک، تو جب یہ بات شاید اس کو پتہ چلی ہوگی تو اس نے اس کا سبب جو ہے دونوں باندیوں کو بنا دیا، مطلب انہی کی وجہ سے جو ہے نا ایسا کچھ ہوا ہے۔ بہرحال سمپل کچھ یاد نہیں کرنا ہے، اتنا یاد کرنا ہے کہ یہ بندہ بدشگونی لیتا تھا، اور کچھ نہیں یاد کرنا ہے اس میں۔ وبلغ من تطیر ابن رومی انه كان يقيم الايام لا يخرج من دار اذا قرات اذنه صبيحه اليوم كلمه سيئه، اس کی بدشگونی اتنی زیادہ تھی، یقیم الايام پورے دن بھر جو ہے گھر سے نہیں نکلتا تھا، کب اذا قرات اذنه صبيحه اليوم، اگر صبح اس کو کوئی برا کلمہ بری بات سننے میں آ جائے اس کے کان میں تو اب وہ پورا دن باہر نہیں نکلے گا۔ اور یہ کہانی آپ لوگ سن لیے کہ ابو الحسن جو ہے لا یفتح حدر منه خائف ولا یکاد یستق من یسلم من لسان، اس کی زبان سے تو کوئی محفوظ رہتا نہیں تھا، اور یہ وزیر جو ہے شریرا صفاکا للدماء، خون بہانے والا آدمی تھا۔ فدس من سمه فی اخلۃ وهو حاضر، اس کے لقمے میں زہر ڈال دیا اس نے، تو جب زہر ڈال دیا فلما حس ابن رومی بالسم، جب ابن رومی کو زہر کا احساس ہوا تو کھڑا ہو گیا، اور وزیر سے کہا الا اینا، وزیر نے اسے کہا کہاں جا رہے ہو، تو اس نے کہا فقال الموضع الذي بعثت بي الیہ، جہاں تم بھیجے ہو وہیں پر جا رہا ہوں۔ فقال له، تو وزیر نے کہا سلم علی والدیک، میرے والد کو سلام کہہ دینا، تو اس نے کہا تھا لیس طریقی علی النار، میں جہنم تھوڑی جا رہا ہوں، میں تو تمہارا باپ جہنم میں ہے، میں جہنم نہیں جا رہا ہوں۔ ولحق منزلی فاقام بھی ایام وکان طبی تردد علیہ فزعم انه غلط فی بعض العقاقیر، ڈاکٹر آتا رہا لیکن ڈاکٹر نے صحیح سے علاج نہیں کروایا، بہرحال یہ مر جاتے ہیں۔ یہ والا شعر میں آپ کو لکھنے کے لیے بول رہا تھا، یا منکر المسجد فیہم الیس منہم صہیبو، یہ والا بھلے لکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کچھ کام آئے۔ باقی چیزیں تو آپ پڑھ لی۔ ہر اعتبار سے اچھا شاعر تھا، خاص طور پر وصف میں بہت ماہر ہے، اور
لأنه قال في كل فنون الشعر المعروف، جتنے بھی شعر کی معروف قسمیں مشہور قسمیں سب پر کیا ہے. وزاد علیہ زیادہ لو وزعت على عشرة الشعراء لأحلتهم منازل الفعول. اتنا زیادہ اشعار کا ہے، اگر 10 شعراء پر بھی بانٹ دیا جائے نا، 10 شعراء بھی کیا ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے وہ لوگ بھی. یہ سب اشعار ہیں ان کے. میں ان کے بارے میں جو حالات زندگی وہ یہی ہے جو آپ لوگ لکھے. ایک نہ یہ لکھیے گا اصلع تھا یہ بندہ، وصف وصافن ضرور لکھ لیجیے گا. وصف بار بار آیا کہ یہ وصف نگاری بہت اچھا کر لیتا تھا، وصف الطبیعہ. اور ایک لکھے ان کے بارے میں اصلع، شاید صلاع الراس کہتے ہیں، سر گنجت ہے یا کچھ تھا اس کا، اس لیے اس کو اصلع کہتے ہیں، حمزہ سے ہے یہ. اصلع. ایک سوال انٹے کے پوچھا تھا، قد رافقہ الفقر فی معظم حیاتی، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. قد رافقہ الفقر فی معظم حیاتی. کیا ہے سر؟ میں کٹ گئی تھی نیٹ ورک کی وجہ سے. کیا لکھا آپ نے؟ رافقہ الفقر فی معظم حیاتی. سر یہ تو پڑھ سکتی ہوں. تو کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ انڈیا نے جو کوشچن وغیرہ پوچھا ہے اس کو اکٹھا کر لیجیے گا ان سب کے بارے میں، تو ہو جائے گا ٹھیک ٹھاک اپنا. ویسے ہی ان کے بارے میں یہی سب سوالات ہیں، تھوڑے بہت مر گیا تھا یہ سب. شاید یہ بندہ ابن رومی پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا. یہ عبداللہ بن عیسیٰ کے ہاتھ پر شاید مسلمان ہوا. یہ اسلم علی یدیہ عبداللہ بن عیسیٰ، یہ بھی لکھ لیجیے آپ نہ لکھے ہو تو. عبداللہ بن عیسیٰ کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ان کی ایک بھی کریکٹر ہی صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی دیکھو نام ہے ان کا نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کام لے گا کہ نہیں. اللہ مالک. شاعر الوصف والا اس کو مت ہٹائیے گا. نا شاعر الوصف. کھانا پینا بہت پسند کرتے تھے، اس لیے وہ کھانے پینے کے بارے میں زیادہ ہی شعر لکھا ہے. ہم، ہماری بنگالی میں بولتے ہیں نا سر، پیٹوک، جو زیادہ زیادہ کھاتے ہیں کھانے کی. پیٹو پیٹو ہیں. جی پیٹوک. پیٹو. اردو میں کیا سر؟ جو زیادہ کھانے کو پسند، ہوں، کھانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کو اردو میں کیا بولتے پتہ نہیں پسند کرنے والے کیا بولتے ہیں، کھانے والے بولتے ہیں پیٹو، اس طرح سے ہیں؟ بولتے ہیں. پیٹو. جی جی پیٹو. رومی الاصل ہے یہ، من ناحیت ابی فارسی و من ناحیت من امی. باپ ماں کے اعتبار سے فارسی ہیں، تو پڑھ چکے ہم لوگ.
ان کا سب مر گیا، 3 بیٹے تھے، سب کے سب مر گئے بچپن میں، پھر بیوی وہ بھی مر گئی، پھر ان کا بھائی بن گیا بیچارہ، ایسی زندگی گزارا۔ ان کا ایک دیوان ہے، دیوان زخم، بڑا کافی کیا بولتے ہیں اس کو، کافی پیج وغیرہ ہوگا، جمع وہ کرستولی، وہ کرستولی نے جمع کیا ہے، وہ دیکھ لیجیے۔ کامل کلان نے بعد میں اس کے موضوع میں آپ کو سبھی موضوعات پر لکھا ہے اس بندے نے، مدح، حجا، رثا، غزل، وصف، فخر وغیرہ سبھی پر اس نے لکھا ہے۔ وقد نسب إليه المؤرخون قتل ابن رومی تخلصا من فلتات اللسان۔ ابن رومی کیوں قتل کیا گیا؟ اپنی فلتات لسان، زبان فوہر زبان ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا اس کو۔ اگر سمجھو ہجو کے لیے تو ہوگا نا سر، ہجو کرنا۔ ہوں چلیے بہرحال کچھ زیادہ نہیں، اس میں جتنا بھی ہوگا بہت زیادہ پر ہو پائے گا نہیں۔